آج ہم خدا کے کلام کو عنوان آسمان پر اٹھائے جانے کا دن اور آسمان پر اٹھائے جانے کی امید کے تحت آپس میں بانٹتے ہیں۔ آج آسمان پر اٹھائے جانے کا دن ہے۔ ہم واپس 2000 سال پہلے یسوع کی پہلی آمد کے دنوں میں جاتے ہیں۔ اس پاک دن پر کوہ زیتون پر شاگردوں نے یسوع کو آسمان پر جاتے دیکھا تھا۔ اس موقع پر انہوں نے اپنے شاگردوں کو یہ کہتے ہوئے اپنی آخری ہدایات دیں کہ سامریا اور زمین کی انتہا تک میرے گواہ بنو، اور پھر وہ آسمان پر اٹھائے گئے۔ یسوع کے آسمان پر اٹھائے جانے کے اس منظر سے ہم بھی خدا کی قوت سے بدل جائیں گے اور اٹھائے جا کر ہوا میں خداوند کا استقبال کریں گے۔ آج آسمان پر اٹھائے جانے کا دن وہ دن ہے جب خدا ہمیں یہ امید بخشتے ہیں۔ ہم اٹھائے جانے کے دن کے آغاز کو بطور عکس پرانے عہد نامے میں موسیٰ کے دنوں میں جو ہوا تھا اس کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں۔ دودھ اور شہد بہنے والے ملک کنعان کی راہ پر اسرائیلیوں نے خدا کے حیران کن کام کا مشاہدہ کیا۔ اسرائیلیوں کے بحر کلزم پار کرنے کے بعد ان کے پیچھے آنے والی مصری فوج بحر کلزم میں دفن ہو گئی تھی۔ بحر کلزم کو پار کرنے کے 40 دنوں کے بعد موسیٰ کوہ سینا پر خدا کے احکام کو لینے گیا تھا۔ 50ویں دن جو کہ پینتیکوست ہے، وہ کوہ سینا پر 10 احکام لینے گیا۔ یہ ایک نبوت اور عکس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب یسوع مسیح مردوں میں سے یعنی سوئے ہوئوں میں سے جی اٹھے تھے، یسوع 40 دنوں تک یہ اپنے کئی شاگردوں کو بتاتے رہے، انہیں ثبوت دکھاتے ہوئے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ کوہ زیتون پر سے آسمان پر اٹھائے گئے۔ ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 10ویں دن انہوں نے پینتیکوست کے دن پر اپنے شاگردوں پر پہلی برسات کا روح القدس نازل کیا تھا۔ کتاب مقدس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع نے پرانے عہد نامے کی سب نبوتوں کو پورا اور مکمل کیا تھا۔ آج وہ دن ہے جب خدا ہمیں آسمان پر اٹھائے جانے کی امید بخشتے ہیں۔ ہم بھی آسمان پر مسیح کے ساتھ بدل کر جا سکتے ہیں۔ ہم کتاب مقدس سے ان پر امید کلمات کو معلوم کرتے ہیں اور اپنے لیے خدا کی مرضی پر غور کرنے میں کچھ وقت گزارتے ہیں۔ لوکا 24 باب 47 آیت سے دیکھتے ہیں، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ تم ان باتوں کے گواہ ہو۔ اور دیکھو، جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ پھر وہ انہیں بیتانیہ کے سامنے تک باہر لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی۔ جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا، اور وہ اس کو سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یروشلم کو لوٹ گئے، اور ہر وقت ہیکل میں حاضر ہو کر خدا کی حمد کیا کرتے تھے۔ لوکا کی انجیل ہمیں دکھاتی ہے کہ کیسے مسیح آسمان پر گئے تھے۔ ہم یہی منظر اعمال 1 باب میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اعمال 1 باب 6 آیت میں یہ لکھا ہے کہ پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا، اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے،
इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। यह भी मसीह के आसमान पर उठाए जाने का मंजर है। आसमान पर जाने से पहले हमें और तमाम शागिर्दों को जो कलाम बख्शा गया वो ये था कि सामरिया और जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह बनो। मसीह का उठाया जाना तारीखी और यादगार मंजर है जो हमें जिंदा उम्मीद बख्शता है कि हम भी आसमान पर उठाए जाएंगे। क्या किताब मुकद्दस की 66 किताबों में ईमान के आबाओ अजदाद नहीं हैं जिन्होंने यीशु की तरह उठाए जाने का जलाल हासिल किया था? उनमें एक नुमाइंदा शख्सियत हनूक नामी एक आदमी है। हनूक हमेशा खुदा के साथ चलता था। ये दर्ज है कि उसने खुदा को खुश किया और आखिरकार आसमान पर उठाया गया। इब्रानियों 11 बाब से देखते हैं कि किस किस्म के लोग उठाए जाने के जलाल में शरीक होंगे। इब्रानियों 11 बाब 5 आयत, ईमान ही से हनूक उठा लिया गया ताकि मौत को न देखे, और चूंकि खुदा ने उसे उठा लिया था इसलिए उसका पता न मिला, क्योंकि उठाए जाने से पेशतर उसके हक में यह गवाही दी गई थी कि ये क्यों हुआ, खुदा को पसंद आया है। हनूक हमेशा खुदा के साथ चलता था और वो ठहरा जो आसमान पर उठाया गया था, उसके हक में गवाही दी गई थी कि ये खुदा को पसंद आया है। इस किस्म के लोग मसीह के साथ उठाए जाने के जलाल का लुत्फ उठाने के काबिल होते हैं। पैदाइश की किताब की तारीख में आप देख सकते हैं कि हनूक उठा लिया गया ताकि मौत को न देखे। आप इसे इब्रानियों 11 बाब के साथ पैदाइश की किताब से भी देख सकते हैं। वो खुदा के साथ चलता था, लेकिन किस तरह से? हनूक हमेशा खुदा को खुश करता था। हमें भी खुदा को खुश करने के काबिल होना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि आप यहाँ बैठे हैं, आप खुद से आसमान पर उठाए या आसमान पर नहीं जा सकते। जब हम खुदा में ईमान के साथ अपनी सारी जिंदगी गुजारते हैं, जब हम दुरुस्त तौर पर खुदा की तालीमात की पैरवी करते हैं और वो लोग बनते हैं जो आसमान की उम्मीद रखते हुए सब कुछ करते हैं, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि खुदा हमें आसमान पर उठाए जाने का जलाल और खुशी बख्शेंगे? किताब मुकद्दस में दर्ज है कि हनूक खुदा के साथ चलता था। खुदा के साथ चलने वाले लोगों में से, यानी जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी खुदा को खुश किया, उनमें से नूह नामी एक आदमी भी था। पैदाइश 6 बाब से देखते हैं। आज आसमान पर उठाए जाने के इस दिन के दौरान हम गौर कर रहे हैं कि आसमान पर उठाए जाने के जलाल में शरीक होने की गर्ज से हमारा ईमान किस किस्म का होना चाहिए। 6 बाब 9 आयत में ये लिखा है कि नूह का नसबनामा ये है। नूह मर्द रास्तबाज और अपने जमाने के लोगों में बेऐब था, और नूह क्या करता रहा? खुदा के साथ साथ चलता रहा। हनूक खुदा के साथ चलता था और नूह भी खुदा के साथ चलता था। नूह को पानी की अदालत से बचाने के लिए खुदा की मुखलिसी के पीछे नूह का खुदा के साथ साथ चलना और हमेशा उन्हें खुश करना था। पुराने और नए दोनों अहदनामों में ऐसे बेशुमार लोग थे जो खुदा के साथ चलकर मुबारक ठहरे थे। पतरस, पौलुस, यूहन्ना जैसे रसूल सब खुदा के साथ साथ चले और आखिरकार उन्हें कहा गया, तुम मेरी बादशाही में मेरी मेज पर खाओ। खुदा ने उन्हें उठाए जाने के जलाल में दाखिल होने की बरकत बख्शी। हम एलिया और अलीशा की तारीख से देखते हैं। दूसरा सलातीन 2 बाब 1 आयत से देखते हैं।
اور جب خداوند ایلیا کو بگولے میں آسمان پر اٹھا لینے کو تھا تو ایسا ہوا کہ ایلیا الیشا کو ساتھ لے کر جلجال سے چلا، اور ایلیا نے الیشا سے کہا تو ذرا یہیں ٹھہر جا، اس لیے کہ خداوند نے مجھے بیتل کو بھیجا ہے۔ الیشا نے کہا خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ سو وہ بیتل کو چلے گئے، اور انبیاء زادے جو بیتل میں تھے الیشا کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے کیا تجھے معلوم ہے کہ خداوند آج تیرے سر پر سے تیرے آقا کو اٹھا لے گا؟ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، تم چپ رہو۔ اور ایلیا نے اس سے کہا الیشا تو ذرا یہیں ٹھہر جا، کیونکہ خداوند نے مجھے یریکو کو بھیجا ہے۔ اس نے کہا خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ سو وہ یرو میں آئے، اور انبیاء زادے جو یرو میں تھے الیشا کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے کیا تجھے معلوم ہے کہ خداوند آج تیرے آقا کو تیرے سر پر سے اٹھا لے گا؟ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، تم چپ رہو۔ اور ایلیا نے اس سے کہا تو ذرا یہیں ٹھہر جا، کیونکہ خداوند نے مجھ کو یردن کو بھیجا ہے۔ اس نے کہا خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ سو وہ دونوں آگے چلے، اور انبیاء زادوں میں سے 50 آدمی جا کر ان کے مقابل دور کھڑے ہو گئے، اور وہ دونوں یردن کے کنارے کھڑے ہوئے، اور ایلیا نے اپنی چادر کو لیا اور اسے لپیٹ کر پانی پر مارا، اور پانی 2 حصے ہو کر ادھر ادھر ہو گیا، اور وہ دونوں خشک زمین پر ہو کر پار گئے۔ اور جب وہ پار ہو گئے تو ایلیا نے الیشا سے کہا کہ اس سے پیشتر کہ میں تجھ سے لے لیا جاؤں، بتا کہ میں تیرے لیے کیا کروں؟ الیشا نے کہا میں تیری منت کرتا ہوں کہ تیری روح کا دونا حصہ مجھ پر ہو۔ اس نے کہا تو نے مشکل سوال کیا، تو بھی اگر تو مجھے اپنے سے جدا ہوتے دیکھے تو تیرے لیے ایسا ہی ہوگا، اور اگر نہیں تو ایسا نہ ہوگا۔ اور وہ آگے چلتے اور باتیں کرتے جاتے تھے کہ دیکھو ایک آتشی رتھ اور آتشی گھوڑوں نے ان دونوں کو جدا کر دیا، اور ایلیا بگولے میں آسمان پر چلا گیا۔ یہاں اس منظر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ الیشا نے آسمان پر اٹھائے جانے والے ایلیا کی روح کا دگنا حصہ پایا تھا، اور آخر تک ایلیا کی پیروی کرتے ہوئے آخرکار ایک نبی بن گیا۔ اگر آپ دوسرے سلاطین 2 باب 1 سے 14 آیت تک پڑھنا جاری رکھیں تو آپ اور زیادہ سیکھ سکتے ہیں۔ 12 آیت سے جاری رکھتے ہیں۔ الیشا یہ دیکھ کر چلایا آئے میرے باپ اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار، اور اس نے اسے پھر نہ دیکھا۔ سو اس نے اپنے کپڑوں کو پکڑ کر پھاڑ ڈالا اور 2 حصے کر دیا، اور اس نے ایلیا کی چادر کو بھی جو اس پر سے گر پڑی تھی اٹھا لیا اور الٹا پھرا اور یردن کے کنارے کھڑا ہوا، اور اس نے ایلیا کی چادر کو جو اس پر سے گر پڑی تھی لے کر پانی پر مارا اور کہا کہ خداوند ایلیا کا خدا کہاں ہے؟ اور جب اس نے بھی پانی پر مارا تو وہ ادھر ادھر 2 حصے ہو گیا اور الیشا پار ہوا۔ یہاں ہم اس منظر کو دیکھ سکتے ہیں جب خدا نے الیشا کو پہلی بار اپنی خدمت کے لیے بلایا تھا۔ یشوع نے موسیٰ کی پیروی کی اور اس کا جانشین بنا۔ نوح ہمیشہ خدا کے ساتھ چلتا رہا اور نجات حاصل کی، اور الیشا نے ایلیا کی پیروی کی اور ایک نبی بنا۔ اگر آپ غور کریں تو ان سب میں ایک چیز مشترک تھی، ان سب نے وہ زندگی گزاری جو خدا کو پسند تھی۔ ان سب میں یہ بات مشترک تھی۔ 2000 سال پہلے جب یسوع کے شاگردوں نے کوہ زیتون پر یسوع کو آسمان پر جاتے دیکھا تو انہیں خدا کا عظیم و خاص کام بخشا گیا کہ سامریا اور زمین کی انتہا تک میرے گواہ بنو۔ وہ آخر تک خاص کام کی راہ پر چلے۔ وہ کیسے اس پر چلے تھے؟ وہ اس پر خدا کو خوش کرتے ہوئے چلے تھے، چونکہ انہوں نے خدا کی بابت گواہی دیتے ہوئے عمدہ زندگی گزاری اور ویسے زندگی گزاری جیسی یسوع ان سے چاہتے تھے۔ اسی لیے جب یسوع زمین پر تھے تو انہوں نے شاگردوں سے وعدہ کیا کہ تم میری بادشاہی میں میری میز پر کھاؤ پیو، بلکہ تم تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے۔
کیا انہوں نے ان سے یہ قیمتی وعدہ نہیں کیا تھا؟ اس زمانے میں رہتے ہوئے ہمیں ایسے شخص بننا چاہیے جو جانتا ہو کہ خدا کو پسند آنے لائق کیسے خدا کے ساتھ چلنا ہے۔ الیشا ایلیا کے ساتھ چلتا تھا، یشوع موسیٰ کے ساتھ چلتا تھا، اور پطرس یسوع کے ساتھ چلتا تھا۔ ہم جہاں کہیں جائیں، ہم سب کو ہمیشہ خدا کو پسند آتے ہوئے ضرور خدا کے ساتھ چلنا ہے۔ ملاکی 3 باب سے دیکھتے ہیں، ملاکی 3 باب 7 آیت، تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے اور ان کو نہیں مانا۔ تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا، رب الافواج فرماتا ہے۔ آخر کار انہوں نے خدا کو چھوڑ دیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے خدا کو خوش نہیں کیا تھا۔ لوگ خدا کو چھوڑ دیتے ہیں اگر وہ خدا کو خوش نہ کریں۔ خدا ہمیں کیا کرنے کو کہتے ہیں؟ اپنی طرف رجوع لانے کو کہتے ہیں۔ کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا ہمیں اپنے ساتھ چلانا چاہتے ہیں؟ خدا کہتے ہیں میرے ساتھ چلو تو آسمان کی ابدی بادشاہی تمہاری ہوگی۔ کیوں تم مجھ سے دور رہ کر چلنے کی کوشش کرتے ہو؟ تاہم ایسے لوگ ہیں جو خدا کے کام کو پسند نہیں کرتے، جو خدا چاہتے ہیں وہ پسند نہیں کرتے، اور جو خدا کے آئین، فرامین، احکام اور قوانین ماننا پسند نہیں کرتے، وہ خدا سے دور ہو جاتے ہیں اور مزید خدا کے ساتھ نہیں رہتے، بلکہ وہ ہمیشہ خدا سے دوری بنائے رکھتے ہیں۔ اسی لیے خدا کہتے ہیں تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا۔ ملاکی 3 باب میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا ہمیں اپنے ساتھ چلنے کو کہہ رہے ہیں۔ مکاشفہ 22 باب سے ایک اور آیت دیکھتے ہیں، جب تک ہنوک اٹھایا نہ گیا وہ خدا کے ساتھ چلتا رہا۔ ایلیا بھی ہمیشہ خدا کی مرضی پوری کرتا رہا اور آسمان پر اٹھایا گیا۔ جب یسوع اس زمین پر آئے تھے تو انہوں نے آسمان پر اٹھائے جانے کا نمونہ دکھایا، اور ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ان کے ساتھ چلیں۔ 22 باب 17 آیت، اور روح اور دلہن کہتی ہیں آ۔ اس آخری زمانے میں آسمانی باپ اور آسمانی ماں اس زمین پر اپنے سب فرزندوں کو کہتے ہیں کہ ان کی باہوں میں آئیں۔ کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ چلیں؟ جب ہم اس راہ پر چلیں جس پر باپ چلے تھے، اور جب ہم اس راہ پر چلیں جس پر ماں چل رہی ہیں، تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اگر وہ راہ جس پر خدا چلتے ہیں اور وہ راہ جس پر ہم چلیں مختلف ہوں تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہیں۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں خدا کے لوگ خدا کے ساتھ چلتے ہیں؟ لیکن وہ کیسے چلتے ہیں؟ وہ ہمیشہ خدا کو خوش کرتے ہیں۔ کیا یہ سچی توبہ کی زندگی نہ ہوگی اگر یہ آسمانی گناہ گار اس زمین پر خدا کو خوش کر سکیں؟ سچی توبہ منادی ہے۔ خدا کو سچی توبہ دکھانے کا طریقہ منادی ہے۔ ہمارے پاس ایک حقیقی امید ہے۔ یہ ایسی امید ہے جو سیون کے سب فرزندوں کے پاس ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس آسمان پر اٹھائے جانے کی امید ہے، وہ امید کہ ہم ایک دم بدل جائیں گے اور ہوا میں مسیح کا استقبال کریں گے۔ کتاب مقدس کے کلام کے ذریعے خدا ہمیں یہ امید رکھنے کو کہتے ہیں۔ مکمل طور پر اس جلال میں داخل ہونے کے لیے ہمیں ثبوت مہیا کرنے کے قابل ہونا چاہیے کہ ہم ہنوک کی طرح خدا کو پسند آئے ہیں۔ آئیں ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، پہلا تھسلنیکیوں 4 باب 14 آیت، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلے سے اسی کے ساتھ لے آئے گا۔ چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے، سوئے ہوئوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے۔
کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے کیا کریں گے؟ ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے۔ دوسرے الفاظ میں ہم آسمان پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، اور اس طرح ہمیشہ کس کے ساتھ رہیں گے؟ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ بس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ ہم سب کی آسمان پر اٹھائے جانے کی امید ہے، یعنی آسمان کی بادشاہی میں لے جائے جانے کی امید۔ خدا ہم سب کے لیے آسمان پر اٹھائے جانے کی خواہش رکھتے ہیں، اس لیے سب سے اہم کام جو ہمیں کرنا ہے وہ خدا کے ساتھ چلنا ہے۔ جب ہم ایلیا کی تاریخ دیکھیں اور غور کریں کہ کیسے ایلیا اور ہنوک اٹھائے گئے تھے، تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آسمان پر اٹھائے جانے کے لمحے تک وہ خدا کے ساتھ چلتے تھے۔ اس زمانے میں بھی ہمیں خدا کے ساتھ، خدا کی راہ پر ان کے ساتھیوں کے طور پر وفاداری سے چلنا چاہیے، یہ پختہ اعتقاد رکھتے ہوئے کہ جب ہم سب کچھ ایمان سے کریں جو خدا کو پسند ہے، تو خدا ہم سب سے ان کے فرزندوں کو آسمان پر اٹھائے جانے کی خوشی اور جلال بخشیں گے۔ جن کے پاس آسمان پر اٹھائے جانے کی امید ہے انہیں خدا کے ساتھ چلنا چاہیے، اگرچہ آپ آسمان پر اٹھائے جانے کی امید سے پر ہیں، پر اگر آپ خدا کے ساتھ یہ کہتے ہوئے چلنے پر راضی نہ ہوں کہ اے خدا میں آپ کے پیچھے نہیں چل سکتا ہوں، میں دوسری راہ پر چلوں گا، تو یہ غیر مناسب بات ہے۔ ہمیں اس قسم کی زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ ابدی آسمان کی بادشاہی نزدیک آ رہی ہے۔ صیون کے سب لوگوں، آؤ ہم آسمان پر اٹھائے جانے کے جلال میں شریک ہوں، یعنی جیسا پہلے تھسلنیکیوں 4 باب میں لکھا ہے کہ بادلوں پر ہوا میں خداوند کے استقبال کے لیے اٹھائے جانے کے جلال میں شریک ہوں۔ کتاب مقدس میں آسمان پر اٹھائے جانے کے بارے میں کلام جھوٹ نہیں ہے۔ 2000 سال پہلے مسیح نے اپنے شاگردوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے آسمان میں اٹھائے جانے کا منظر دکھایا تھا، اور ایلیا اور ہنوک بھی زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے۔ ان آیات کے ذریعے ہمیں اپنے آسمان پر اٹھائے جانے پر اعتقاد رکھنا چاہیے، اور ہمیشہ خدا کے ساتھ چلتے ہوئے خدا کو پسند آنا چاہیے۔ پترس یسوع کے ساتھ چلا اور الیشا ایلیا کے ساتھ چلا۔ آج ہم نے کتاب مقدس کے تمام تاریخی اندراجات سے جو ہم نے آج دیکھے ہیں سیکھا ہے کہ ہمیں آسمانی باپ اور ماں کے ساتھ چلتے ہوئے پرفضل زندگی گزارنی چاہیے۔ آسمان پر اٹھائے جانے کے اس دن کے وسیلے ہم اپنے آپ سے پوچھیں، کیا میں مسیح کے ساتھ اس راہ پر چل رہا ہوں؟ کیا میں خدا کے ساتھ ناراض اور شکایت سے بھرا چل رہا ہوں، یا میں خوشی سے بھرپور چل رہا ہوں؟ مجھے امید ہے کہ ہمارے صیون کے تمام خاندانی اراکین جن کی امید آسمان پر اٹھائے جانے کی ہے، ان باتوں کے بارے میں سوچنے کے قابل ہوں گے۔ ایک بار پھر میں الوہیم خدا کو ہمیں آج آسمان پر اٹھائے جانے کے دن کو منانے کی اجازت دینے کے لیے شکر اور جلال دیتا ہوں۔ اب میں آج کا وعظ ختم کرتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔